بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کل یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی امریکہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یعنی متنازع علاقہ سمجھتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ بیان بھارت کے منہ پر ایک تھپڑ نہیں ہے بلکہ تھپڑوں کی ایک بارش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر بھارت صرف چیخ نہیں رہا، ماتم نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ڈسکیاں پورے جنوبی ایشیا میں سب لوگوں کو سنائی دے رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے بہت دشمن ہیں آج کے زمانے میں۔ جس طرح ماضی میں روس اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں، عداوت میں ساری حدیں پھلانگ جاتے تھے، اسی طرح کی کیفیت بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کو اپنے دشمن ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ بھارت پوری کوشش کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اور اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرے۔ اب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے وہاں سے 370 اور 35A کا سیکشن اپنے آئین سے ختم کیا، تو اسے یہ توقع تھی کہ جس طرح وہ اس کا ایک رہا ہے موقف کہ پوری دنیا یہ تسلیم کر لے گی کہ کشمیر اس کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ کوئی عالمی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے کافی حد تک اس پر خاموشی، مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے بھارت کی ہاں میں ہاں بھی ایک طرح سے ملائی، تو اس سے بھارت کو کافی ریلیف ملا، جس کے نتیجے میں پچھلے 2 سال سے کشمیری ایک جیل کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، انٹرنیٹ کی سروسز بند ہیں، تعلیم اور صحت کی سہولتیں ناپید ہیں، معصوم کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی آواز ماسوائے پاکستان اور ترکی کے ان کے حق میں نہیں اٹھ رہی۔ اس لیے بھارت یہ تصور کر بیٹھا تھا، یقین کر بیٹھا تھا کہ اب اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھے گی۔ لیکن کل امریکہ کی وزارت خارجہ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ امریکہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، اس پر بھارت کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ امریکہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، کیونکہ امریکی خوشنودی کے لیے چین کی مخالفت میں بھارت اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ رد عمل میں چین نے بھارت کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، چاہے وہ لداخ ہو، چاہے وہ اروناچل پردیش ہو۔ اور اسی طرح چین نے بھارت کی مخالفت میں پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دے دی ہے جو اس نے شاید پاکستان کو پہلے کبھی نہیں دینی تھی۔ مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک پلس یا بلیک آؤٹ کرنے کی ٹیکنالوجی، اسی طرح جو ہے وہ جو اب چین نے ایک تجربہ کیا ہے کہ کوئی ایٹم بم لے کے میزائل آ رہا ہے اور اس کو روکنا ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی اب چین نے تجربہ کیا ہے، وہ بھی پاکستان کو دینے جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ انرجی ویپنز، یہ بھی پاکستان اس کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بھی وہ چین سے لے لے۔ تو اس طرح چین بھی پاکستان کو مسلح کرنے میں پوری اس کی مدد کر رہا ہے، جس طرح امریکہ بھارت کی کر رہا ہے۔ اور بھارت نے امریکی خوشنودی کے لیے ایک کوارڈ کا بھی حصہ بن گیا ہے، جس میں چین ہے، جس میں روس ہے، جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، بھارت ہے اور امریکہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کل امریکہ کی طرف سے اس بیان کا آنا، اس پر بھارت بہت شدید خفا، پریشان اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے بھی، اس کے کل کے بیان کے پیچھے بھی دراصل پاکستان کی ایک پالیسی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں پاکستان نے بڑے واضح طور پر امریکہ کو یہ ایک میسج کنوے کیا ہے کہ اب ہم صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھیں گے، یعنی افغانستان میں ہم صرف اپنا مفاد دیکھیں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم نیٹو کی سپلائی بھی بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت نچلی سطح پر چلے گئے ہیں. اب پاکستان کی جو ڈیپینڈنس ہے اب امریکہ پر اتنی نہیں رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. اب پاکستان نہ تو اس سے فوجی امداد لیتا ہے، نہ اس سے اسلحہ خریدتا ہے، نہ اس سے کوئی مالی مدد لیتا ہے امریکہ سے. بہت حد تک وہ چین کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے. امریکہ اب یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کلی طور پر پاکستان کو چھوڑ دے اور پاکستان ٹوٹلی طور پر امریکہ کو چھوڑ کے چین کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے یا روس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ پاکستان 20-22 کروڑ انسانوں پر مشتمل ایک بہت ہی اہم ملک ہے. اس کا محل وقوع بہت اہم ہے، اس کا گوادر بہت اہم ہے، اس کی افواج بہت اہم ہے. یہ ایک ایٹمی ملک ہے، یہ ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے، اس کی میزائل ٹیکنالوجی بہت اہم ہے. پہلے ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون ہے، جو اعتماد کی فضا ہے، وہ بہت مجروح ہو چکی ہے. اس لیے امریکہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں نے بھارت کی بھی مدد کرنی ہے. اس لیے جو بائیڈن نے مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی رابطہ کیا ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے اس نے جو بیان دیا ہے اس پر بھارت یقیناً پریشان ہے. اس سے پاکستان کو جو ہے ایک خوشگوار حیرت ہوئی ہے. اس لیے اب پاکستان یقیناً امریکہ کے اس بیان کو ویلکم کرے گا. تو یہ وہی بات ہے جو بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی. 70 سال تک ہم نے امریکہ کی دوستی کو بھگتا ہے، اب بھارت کی باری ہے کہ وہ جو امریکہ کی دوستی کو بھگتے. ہینری کسنجر نے بڑی ایک خوبصورت بات کی تھی کہ امریکہ کی دشمنی تو پھر بھی قابل برداشت ہے، امریکہ کی دوستی ہمیشہ ایک نقصان دہ چیز ہے. ہم نے اپنے حصے کی امریکہ کی دوستی بھگت کر نقصان اٹھا لیا ہے. اب بھارت کی باری ہے کہ وہ اس بیان کو لے کر اس منہ پر زناٹے دار تھپڑ کھا کر امریکہ کی اس دوستی کو بھی بھگتے اور اپنی پالیسی پر بھی نوحہ گری کرے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.